السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم ناظران محترم، جامعہ انواریہ حافظ بابا نگر حیدرآباد ہندوستان کی جانب سے سنن ابو داؤد شریف کی یہ 5ویں نشست ہے۔ درس ابو داؤد شریف جاری ہے اور ایک حدیث پاک ہے، یہی باب میں حضرت ام المؤمنین سیدتنا عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یودع لہ وضوءہ وسواکہ، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کا وضو کا پانی، وضو یعنی وضو کا پانی، اور وضو یعنی پاکی حاصل کرنے کا طریقہ جس کو ہم وضو کہتے ہیں۔ وضو واو کے فتحہ کے ساتھ پانی، پاک کرنے کا آلہ، چاہے پانی ہو یا تیمم کے لیے مٹی ہو، اس پر بھی یہ لفظ وضو بولا جاتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پاک کرنے کا پانی رکھ دیا جاتا اور مسواک رکھ دیا جاتا۔ فَإِذَا قَامَ مِنَ اللَّيْلِ تَخَلَّلَ الْمَسْتَاكَ، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوتے تو علیحدگی اختیار فرماتے، یعنی ضرورت فرماتے، پھر مسواک فرماتے۔ معزز ناظرین، یہاں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت پچھلے زمانے میں طریقہ کار تھا کہ جب کوئی رات میں آرام کرتے تو اپنی قرب میں پانی رکھ لیا کرتے اور مسواک بھی رکھ لیا کرتے، کیونکہ نیند سے جیسے بیدار ہو جائیں پہلے وضو کر لیں، مسواک کریں، پھر وضو کر کے نماز پڑھیں۔ یہ طریقہ کار بزرگان دین کا رہا ہے، یعنی جب وہ آرام کر رہے ہیں تو آرام کے وقت بھی ان کے ذہن میں بس یہی بات ہوتی تھی کہ کب میں جاگوں اور کب اللہ کی عبادت کروں۔ یہ سونا بشری تقاضے کے حساب سے ہے، سونے کے لیے انسان پیدا نہیں ہوا ہے، آرام، جسمانی آرام پہنچانے کے لیے، جسم کو آرام پہنچانے کے لیے سونا ایک راستہ ہے، سبب ہے، ذریعہ ہے، اس کو اسی کے بقدر استعمال کرنا چاہیے، نہ کہ زندگی کا مقصد بنانا چاہیے۔ اور حدیث پاک اسی کے متعلق بیان کی جا رہی ہے۔ حضرت ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یرقد من لیل ولا نہار فیستیقظ الا یتسوق قبل ان یتوضأ، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات یا دن میں جب بھی بیدار ہوتے تو آپ جاگ جاتے مگر مسواک کرتے اس سے پہلے کہ وضو فرمائے، انہیں وضو کرنے سے پہلے مسواک فرما لیا کرتے تھے۔ اور ایک روایت ہے اسی عنوان میں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، بت لیلۃ عند نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک رات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رات گزارا، میں نے سرکار کی خدمت میں تھا۔ فلما استيقظ من منامه، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوئے، عطا طہورہ، سرکار اپنے طہور کے پاس، ایک ہوتا ہے طہور، طہور طا کے ضمہ کے ساتھ کہتے ہیں پاکی حاصل کرنا، پاکی حاصل کرنے کو، پاکی کو کہتے ہیں طہور، اور طہور طا کے فتحہ کے ساتھ پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ، یعنی پانی یا تیمم کر رہے ہوں تو مٹی۔ تو آپ پانی کے پاس تشریف لے جاتے، فاخذ سواکہ، اور اپنی مسواک لے لیتے، فاستاکا، مسواک فرماتے، ثم تلا هذه الآیات، پھر یہ آیتیں سرکار تلاوت فرماتے۔ هذه الآیات کیا ہے وہ؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یہ آیتیں تلاوت فرماتے جو سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں ہیں، جس میں ربنا 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 کی التجائیں ہیں۔ سرکار جب نیند سے بیدار ہوتے تو پہلے مسواک فرماتے، پھر اپنے رب کو یاد فرماتے، یہ آیتیں تلاوت فرماتے، یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کا ذکر فرماتے، رب تعالیٰ کی قدرت کا اعتراف کرتے کہ مولا تو نے ہم کو پیدا کیا، زمین و آسمان کو پیدا کیا، جس میں دعائیں ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے پروردگار تو نے ان چیزوں کو بیکار نہیں بنایا۔ اپنی بندگی کا اظہار ہے، رب کی شان و عظمت کا اظہار اس میں کیا جاتا ہے۔ تو مومن کا شیوا یہ ہے کہ جب نیند سے جاگے سب سے پہلے اس کے ذہن و فکر میں اگر کوئی بات ہو تو وہ خالق کائنات ہو، اگر خالق کائنات کا ذکر ہو، رب تعالیٰ کی یاد ہو، رب تعالیٰ کے ذکر میں اپنے ذہن و فکر کو بسائے رکھیں۔ یہی تعلیم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ ختم فرماتے، یعنی وہ رکوع آخری کا سارا تلاوت فرما لیتے، ثم یتوضأ، پھر وضو فرماتے، فاتا مصلی ہو، پھر مصلی پر تشریف لاتے، فصلی رکعتین، 2 رکعت نماز ادا فرماتے، ثم رجع الی فراشہ، پھر بستر مبارک پر پلٹ جاتے، تشریف لے جاتے، فناما ما شاء اللہ، پھر جتنی دیر رب چاہتا آرام فرماتے،
ثم استيقظ، پھر نیند سے بیدار ہو جاتے، ففعل مثل ذلك، پھر ایسے ہی کرتے، یعنی نیند سے بیدار ہوتے، پانی کے پاس تشریف لاتے، مسواک فرماتے، پھر آیتیں تلاوت فرماتے، پھر نماز فرماتے، پھر ثم رجع